صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكر الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل عزت تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج عید الفطر کا پرمسرت اور بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے اور ماہ رمضان میں بالخصوص جو اللہ تعالیٰ کی عبادات کی اللہ تعالیٰ سب کو شرف قبولیت بخشے۔ آج کی اس موقع کی مناسبت سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عید ہے کیا چیز، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو سامعین محترم، اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ صرف ایک رسم نہیں ہے کہ جن کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اسلام ایک بامقصد دین ہے اور اپنے پیروکاروں کو مقصدیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کوئی ایسی عبادت
لازم نہیں کرتا، جس میں صرف انسان کا وقت لگے اور اس کا کوئی مقصود نہ ہو، اس کا کوئی حاصل نہ ہو۔ اگر آپ مختصر الفاظ میں اس بات کو سمجھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں ان کا مقصد انسانی شخصیت کی تکمیل کرنا ہے، انسانی سیرت کی تعمیر کرنا ہے، اور انسان کو انسان مرتضی بنانا ہے، یعنی ایسا انسان جو اللہ کو مطلوب ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے، جسے اللہ کی رضا حاصل ہے۔ اگر کسی بندے نے مقصد عبادت کو نہیں سمجھا کہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے، تو اس نے صرف رسم ادا کی ہے، عبادت ادا نہیں کی، کیونکہ عبادت اپنے اثرات چھوڑتی ہے، اور جب عبادت کی جائے تو انسان کی پوری زندگی بتاتی ہے کہ یہ اپنے رب کو سجدہ کرنے والا ہے۔ اور اگر کسی انسان نے اس نے بظاہر تو عبادات کی، لیکن اس کے اندر کا انسان نکھرا نہیں ہے، وہ جیسا کرپٹ پہلے تھا ویسا ہی بعد میں رہا، جیسا جھوٹ پہلے بولتا تھا ویسے ہی حج کر کے آگے بولتا رہا، تو اس بندے نے عبادت نہیں کی، اس نے صرف رسم ادا کی ہے۔ لوگ اس کو حاجی صاحب کہہ لیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کے حج کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سامعین محترم، عبادات کے جو مقاصد ہوتے ہیں یا عبادات کا جو پیغام ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ عبادت بول کے کہتی ہے کہ میرا یہ پیغام ہے، یا کوئی عبادت یہ اعلان کرے گی کہ میں تمہیں یہ کہتی ہوں۔ ظاہر ہے عبادت تو یہ غیر مرئی چیز ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی، حقیقت عبادت کا پیغام اور عبادت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ عبادت میں غور کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، انسان غور اس چیز میں کرتا ہے جسے وہ اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، جس کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ یعنی ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، وہ سوچے گا کہ یار میرا کاروبار مزید کس طریقے سے بہتر ہوگا، یار کیا وجہ ہے کہ میرا کاروبار جو تھا وہ بڑے جوبن پہ تھا، ذرا پیچھے کیوں آ گیا ہے۔ اگر ایک بندہ سیاستدان ہوگا تو وہ سوچے گا کہ مجھے سیاست کے مقاصد کس طریقے سے بہتر حاصل ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک صاحب تھے، ایک ادارے میں وہ سیاست کرتے تھے، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس فیکٹری کے گیٹ پر نا بیٹھ جاتے تھے تھوڑا سا ہٹ کے، اور جو بندہ بھی باہر نکلتا تھا، یعنی بندہ بھی اس کو دیکھ لیتا تھا اور وہ بھی بندے کو دیکھ لیتے تھے، لیکن پھر وہ نا بندے کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے تھے تاکہ اگر بندے نے مجھے ملے بغیر جانا ہے تو چلا جائے، اگر وہ مجھے ملنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ پھر جو بندہ اسے سلام کیے بغیر چلا جاتا تھا، بہت سے ایسے بندے ہوتے ہیں جو سامنے آ جائے تو بندہ بے دلی سے ان سے سلام لے لیتا ہے، یہ زمینی حقیقت ہے۔ اگر کوئی بس بچ گیا تو کنی کترا کے
گزر جاتا ہے جس بندے کے بارے میں بندے کی کچھ تحفظات ہوں. تو جب وہ بندہ ان کو ملنے کے لیے یعنی ان کو سلام نہ کرتا اور چلا جاتا کنی کترا کے، تو پھر وہ شام کو اس کے گھر چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں یار کیا وجہ ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ کس لیے مجھ سے دور دور رہتے ہیں. یہ ہوتی ہے سیاست. یعنی جس چیز کی بندے کے دل میں قدر ہوتی ہے نا، بندہ اس میں غور کرتا ہے کہ اس میں بہتری کس طریقے سے آ سکتی ہے. جو ہم عبادات کرتے ہیں، یہ جو دین ہمیں اللہ نے دیا ہے، جب تک ہم اس میں غور نہیں کریں گے نا، اس وقت تک جذبہ پیدا نہیں ہوگا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو موروثی طور پر مان لینا کہ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، الحمدللہ اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے کسی چیز کو کریٹ کر لینا، اس چیز کو دریافت کر لینا. مثلا کہ محمد علی جناح بر صغیر کے سب سے بڑے سیاستدان تھے. اب ہم نے سن لیا، بچپن سے سن لیا، اور ہم مانتے ہیں کہ تھے. لیکن جو بندہ ان کی زندگی کو پڑھے گا، ان کے طریقوں کو پڑھے گا، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ واقعی ایسا سیاستدان کوئی نہیں آیا، اس بندے کا جو لگاؤ ہوگا وہ عام بندے سے بڑا مختلف ہوگا. تو کسی چیز کو کریٹ کرنا جو ہے نا، اس سے جذبے اور عمل کا محرک پیدا ہوتا ہے. اگر موروثی چیز پر کسی چیز کو مانا جائے موروثی طور پر، تو اس میں صرف پھر نا ایک فارمیلٹیز آ جاتی ہیں، حقیقت نہیں آتی. قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی کلام نہیں. لیکن جب بندہ قرآن مجید کے اسرار و رموز کو سمجھتا ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھتا ہے، اور اس کی جو ایک انداز ہے اس کو سمجھتا ہے، تو پھر بندے کے دل سے جب یہ آواز اٹھتی ہے نا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، سبحان اللہ، اس وقت پھر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک ہم نے اپنے دین کو اہمیت دیتے ہوئے اس میں تدبر نہ کیا، تفکر نہ کیا، اس وقت تک عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. انسان کو چاہیے جیسے وہ اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے اور حد سے زیادہ سوچتا ہے، تو کبھی وہ سوچے کہ یہ دین کیا ہے، یہ ہمیں کیوں کہا گیا ہے، اس کی کیا مقصد ہے، کیا لب ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا لاجک ہے. سامعین محترم، اب آ جائیں عید الفطر کی طرف یا عید کی طرف. عید کا کیا پیغام ہے، عید ہمیں کیا کہتی ہے، کیا اس کا مقصد ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم عید کے اعمال پہ غور کریں تو ہمیں دین کا مزاج سمجھ آئے گا، اور ہمیں سمجھ آئے گا کہ عید کا اصل مقصد کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ عید جو ہے وہ کوئی موسمی چیز نہیں ہے. تہوار کا تصور تو ہر مذہب میں رہا. کبھی کوئی کسی نے جنگ جیت لی تو انہوں نے اس دن کو عید منا لیا. کبھی کوئی موسم بدلا، بہار آئی تو اس دن انہوں نے عید کا دن بنا لیا اس کو. کبھی کوئی بڑی کامیابی پائی تو اس کو انہوں نے عید کا دن بنا لیا. یعنی عید کا کنسیپٹ تو ہر مذہب میں رہا، لیکن اس کی جو محرکات تھے وہ موسم تھا، وہ کوئی جنگیں تھیں، وہ کوئی قبیلے کی فتح تھی، وہ کوئی بڑی کامیابی تھی، وغیرہ وغیرہ. اسلام نے عید کا جو دن رکھا ہے وہ ایک عبادت، بڑی عبادت میں کامیابی کے بعد رکھا ہے. یعنی عید الفطر کو آپ دیکھیں، جب رمضان المبارک ختم ہوا
تو عید آ گئی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی یاد میں مسلمانوں نے تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا تو عید آ گئی. اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ بندے کے لیے خوشی کا، حقیقی خوشی کا دن وہ نہیں ہوتا جب وہ دشمن کو شکست دے دے. وہ بھی ایک طبعی چیز ہے، اس کا انکار نہیں ہے. جب بہار آ جائے، یہ بھی ایک طبعی چیز ہے، انسان کو بہار اچھی لگتی ہے. لیکن حقیقی خوشی انسان کو تب ہونی چاہیے جب وہ اپنے رب کی بندگی کر لے، سبحان اللہ، جب وہ اپنے مولا کی عبادت کر لے. جس بندے نے اپنے رب کو راضی کر لیا یا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی، تو انسان کو چاہیے کہ اس کی تربیت اس طریقے سے ہو کہ اس وقت وہ خوشی محسوس کرے. سبحان اللہ. اچھا، اس پہ بھی پھر انسانی کسب کا دخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی پتھر کی طرح نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختار اختیار دیا ہے، اور انسان جو ہے وہ اتنا مختار بھی نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، اور اتنا مجبور بھی نہیں ہے کہ کچھ نہ کر سکے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا بھی نہیں کہ تو فلاں خاندان میں کیوں نہیں پیدا ہوا، تو فلاں وقت کیوں نہیں پیدا ہوا، تو اس وقت کیوں دنیا سے آ گیا، نہیں پوچھے گا. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے. اب تیرا اختیار ہے کہ تو شکر ادا کر یا ناشکری کر، تیری مرضی. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں بات کہ خوشی کس وقت ہوتی ہے انسان، اس میں بھی ایک تو انسانی جبلت ہے نا، اس کی ایک حد ہوتی ہے. اس میں بھی انسان کے دخل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. آپ فرض کریں ایک بندہ ہے، اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے حق مارنے کا عادی بنا لیا ہے. جب وہ کسی غریب بیوہ کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیتا ہے، اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ایک پلاٹ اور مل گیا. اور ایک بندہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈالا ہے کہ اسے خوشی کسی کا حق مار کے نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ اپنے خون پسینے کی کمائی بھی رات کی تاریکی میں کسی یتیم کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب بندے نے خود چوائس کیا ہے کہ میں نے کس وقت خوش ہونا ہے. تو بھائی انسان کو چاہیے کہ وہ ذرا غور تو کر لے کہ میں کس چیز پہ خوش ہوتا ہوں. مجھے خوشی کس وقت ہوتی ہے؟ کیا مجھے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میں کسی اپنے ماتحت کی انسلٹ کر دیتا ہوں، کہ جب میں کسی کا حق مار لیتا ہوں، یا مجھے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میں اپنے مولا کی بندگی کرتا ہوں؟ یہ انسان کا اختیار ہے. انسان جو ہے نا، یہ وہ اقبال نے کہا تھا نا، تیری فطرت ابھی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے. میرے رب نے انسان کو بڑی طاقتیں دی. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اور پھر ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ جو بھی خوشی اللہ کی نافرمانی میں حاصل ہو، دیکھیے یہ تو انسان کی سوچ ہے نا. ایک بندہ نشے کا عادی ہے،
اب ظاہر ہے نشہ آخرت تو آخرت ہے، دنیا میں ہی تباہ کر دیتا ہے بندے کو، لیکن جب نشے کے عادی کو نشے کی پڑیا مل جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور جو بندہ اس لعنت سے بچا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ غلط کر رہا ہے۔ ایک بندہ چوری کا عادی بنا لیا، اس نے اپنے آپ کو چوری کر کے آ جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اور جسے اللہ نے اس لعنت سے بچایا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ تو بندے کی کمزوری یہ ہے کہ یہ دنیا جہان کی غلطیاں دیکھ لیتا ہے، اپنی غلطیاں نہیں دیکھتا۔ جسے خدا نے اپنی غلطیاں دیکھنے کی توفیق دے دی، اسے رب نے دیکھنے والا بنا دیا۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جس بندے کو دوسرے بندوں پر تنقید کرنے سے فرصت نہ ملے، اس کے پاس اپنی اصلاح کے لیے وقت نہیں بچتا۔ میرے بھائی، میں آپ سے یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا اپنا تجزیہ کرتے رہیں کہ ہمیں کس وقت خوشی ہوتی ہے، ہم کس وقت مسرت محسوس کرتے ہیں، کیا کسی گناہ میں کامیاب ہو کر یا مولا کی بندگی کر کے۔ اور یاد رہے، اللہ کی نافرمانی کر کے جو خوشی حاصل کی جائے بڑی عارضی ہوتی ہے، پھر وہ دل میں بے چینی کے بھانبڑ جلا دیتی ہے۔ اور جو خوشی مولا کی بندگی میں حاصل کی جائے، اگرچہ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، اور ہوں میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی بندگی کر کے بندے کو جو مسرت ملتی ہے، جو فرحت ملتی ہے، وہ دائمی ہوتی ہے، وہ ابدی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب انسان کا اپنا چوائس ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عادت جو ہے نا، انسان جو بھی بنا لیتا ہے پھر وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ فطرت ثانیہ کا مطلب ہے دوسری فطرت۔ ایک انسان کی حقیقی فطرت ہے، کھائے گا، پیے گا، بچوں سے محبت کرے گا، اپنی اولاد سے، دوست احباب، یہ فطرت ثانیہ اس عادت کو کہتے ہیں کہ جب عادت پختہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ فطرت کی طرح ہو جاتی ہے۔ یہی برسوں سے عادت ہے، اور عادت کب بدلتی ہے؟ وہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے نا، یہ جس چیز کو اپنی عادت بنا لے، اپنی فطرت ثانیہ بنا لے، پھر اس کو اسی میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو اسی میں مسرت محسوس ہوتی ہے۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، اللہ کی بندگی کے راستے پر چلتا ہے، اور اسے خوشی کسی کا حق مار کے نہیں ہوتی، اپنی جیب کی کمائی دے کے ہوتی ہے، نمازیں قضا کر کے نہیں ہوتی، مولا کو سجدے کر کے ہوتی ہے۔ جس بندے نے اپنے آپ کو اس سطح پر جو بندہ لے گیا کہ اس کی خوشی اس کی مولا کی بندگی کے ساتھ جا ملی، تو اس بندے نے عید کے پیغام کو سمجھ لیا ہے۔ عید یہ کہتی ہے کہ لوگوں، تم نے خوشی اس وقت کرنی ہے جب اپنے مولا کی بندگی کرنی ہے، جب اپنے خدا کو راضی کرنا ہے۔ کسی کا حق مار کے خوشی، یہ دین سے بڑی دوری کا نتیجہ ہے اور اللہ سے بڑی غفلت کی علامت ہے۔ سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو یوم عید۔ کہ بندے، جس دن تو اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے، تیرا پورا دن تیرے مولا کی بندگی میں گزر جائے، فہو یوم عید، وہ ہر روز تیرے لیے عید کا دن ہوگا۔ عید مولا کی بندگی پہ خوشی کرنے کا نام ہے۔ اس بندے کو یہ سوچ مل گئی،
اس نے اپنے آپ کو ڈھالا اور اسے اس میں خوشی ملی. اور پھر یاد رکھنا کہ خوشی کا جو تعلق ہے وہ حالات کے ساتھ نہیں ہوتا. کیا بات. خوشی کا تعلق بھی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے. بظاہر آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل میں گزر رہا ہے، لیکن وہ اپنے مولا سے جڑا ہوا ہے، اپنے رب سے اس کا تعلق استوار ہے، تو اس کے دل کو جو خوشی ملی ہوتی ہے وہ وہی سمجھتا ہے. یاد رکھنا امن کا منبع میرے رب کی ذات ہے. سبحان اللہ. اللہ کی قسم امن خوشی بازار سے نہیں خریدی جاتی، یہ میراث میں نہیں ملتی. یہ منبع امن رب ذوالجلال سے وابستہ ہو کے ملتی ہے. سبحان اللہ. جو بندہ اپنے رب کی بندگی کرتا جاتا ہے، خدا بند قدوس اس کو وہ امن عطا فرماتا ہے جس کا عام بندہ خیال بھی نہیں کر سکتا. خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. کوئی بندہ اللہ کی بندگی کرے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ میں کدھر جا رہا ہوں. سامعین محترم، یہ عید کا پہلا پیغام ہے کہ جس بندے کو خوشی اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے ہوئی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے ہوئی، تو اس بندے نے گویا عید کے پیغام کو سمجھ لیا ہے. اور پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ عید کے دن کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو، جتنا اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالو، اتنا ہی اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے. اور پھر وہ بڑے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے. اور یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ کپڑے وہ بڑے سادہ پہنیں گے، لیکن جب کبھی موقع آئے گا کسی کا حق مارنے سے بھی گریز نہیں کریں گے. وہ میرا ایک دوست آنا سے وہ یہ چٹائی بچھا کے نا اس پر سوتا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ چٹائی پہ سونا سنت ہے. میں کہا بہت اچھی بات ہے، چٹائی پہ سونا سنت ہے، لیکن کسی کا حق نہ مارنا یہ سنت سے بڑھ کر فرض کا درجہ بھی رکھتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ ان چیزوں میں بھی غور کرے. سامعین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بہت بڑے منصب پہ فائز ہے، لیکن اس نے اپنے لیے مال جمع نہیں کیا. یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اس نے اگر پرند لگے کپڑے پہن لیے تو کوئی عیب نہیں ہے، اس کا کمال ہے. جب ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم مظہر جلال نبوت سبحان اللہ لیٹ ہوئے نا جمعے کا خطبہ دینے سے، تو کسی نے کہا امیر المومنین آج آپ لیٹ آئے ہو. تو فرمایا میرے پاس ایک ہی قمیض ہے، وہ میں نے دھو کے خشک ہونے کے لیے پھیلائی تھی، ذرا لیٹ خشک ہوئی تو میں لیٹ ہو گیا ہوں. اور بیت المقدس کے لیے گئے تو کپڑوں پہ قمیض پہ 12 پیبند لگے ہوئے تھے. 25 لاکھ مربع میل کا خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. لوگوں نے کہا امیر المومنین لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کے کپڑے پر اتنے پیبند لگے ہوئے ہیں. فرمایا تمہارا ستیہ ناش ہو، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی، اپنے دین کی وجہ سے دی ہے. اگر ہم اسلام کے وفادار ہیں، محمد عربی کے وفادار ہیں، تو اللہ ہمیں عزتیں دے گا. اگر ہم نے اسلام سے وفا چھوڑ دی تو کپڑے ہمیں عزتیں نہیں دے سکتے. یہ ایک کمال ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ کمال ہے. ہوتا کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ جائز ناجائز کا فرق کیے بغیر پیسے جمع کرتا ہے.
اور کپڑے جو ہے وہ پھٹے ہوئے پہنتا ہے، اس کا خیال ہے یہ عبادت ہے؟ میرے بھائی، اسلام یہ کہتا ہے تمہیں اللہ نے جو رزق دیا ہے، تمہیں اللہ ایک حد ہر چیز میں ہوتی ہے، یاد رکھنا، مرد کی نیچر میں مشقت ہے اور عورت کی نیچر میں زینت ہے، یہ ان کی نیچر کا فرق ہے، اپنی اپنی نیچر میں رہنا چاہیے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں اللہ نے جو رزق دیا ہے نا، اس کا اظہار تمہاری زندگی سے ہونا چاہیے۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو جو رزق دیا ہے، میرے بندے کے وجود پہ وہ نظر آنا چاہیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اچھے کپڑے نہ پہنو، تمہاری سواری اچھی نہ ہو، تمہارا گھر اچھا نہ ہو، لیکن اچھے گھر کے لیے غریبوں کے گھر توڑنے نہیں ہیں، اپنے گھر میں لائٹنگ کے لیے غریب کے گھر کا وہ دیا نہیں بجھا دینا، اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے غریبوں کا حق نہیں مار لینا، حق کے راستے پر چلتے ہوئے، حلال کے راستے پر چلتے ہوئے بندے کو جتنا رزق ملتا ہے میرا خدا اسے اپنا فضل کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے عید پڑھنے کے لیے جاؤ، اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، نئے کپڑے پہن کے جاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاؤ، لیکن تمہارے دل میں عاجزی ہونی چاہیے، تمہارے دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں اللہ نے جتنی نعمتیں دی، حضرت امام مالک امام مدینہ، جن کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا جب علم سمٹ کے مدینے میں آ جائے گا اور لوگوں کی اونٹنیاں مدینے کی طرف سفر کرتے ہوئے تھک جائیں گی۔ محدثین کہتے ہیں حضرت امام مالک کی طرف اشارہ تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبت عشق رسول کے پیکر، حق گوئی اور بے باکی کے ترجمان، بڑے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتے تھے۔ یہ مولانا سردار احمد خان تھے نا، محدث سے فیصل آبادی لائل پوری، فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو قیمتی جوتے پہنا کرو، قیمتی کپڑے پہنا کرو، تاکہ جو دنیا کا حوث میں مبتلا تمہارے سامنے آئے وہ تمہارے جوتے کو ہی دیکھتا رہے۔ حضرت امام مالک سے کسی نے کہا تم بڑے اعلیٰ پوشاک پہنتے ہو؟ فرمایا میرے رب نے فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے آرام کیا اللہ کی زینت کو، کس نے آرام کیا پاکیزہ چیزوں کو؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بڑے پرانے کپڑے پہنو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ زینت نہ کرو، اسلام یہ کہتا ہے زینت کرو لیکن تکبر نہ کرو، اچھے کپڑے پہنو لیکن تمہارے دل میں عاجزی ہونی چاہیے، اللہ کے رزق کا استعمال کرو لیکن تمہارے دل کی سوئی اپنے مولا کی طرف لگی رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تخت پہ بیٹھو لیکن فقیر بن کے بیٹھو، دیکھنے میں بادشاہ ہو لیکن دل کے غنی ہو۔ جب تمہیں یہ سوچ مل جائے گی پھر کہا جائے گا تم نے محمد عربی کے پیغام کو سمجھ لیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، تو یہ عید کا پیغام ہے، تکبر اور زینت میں فرق کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کی ذرا غور کر لیں اس بات پہ، تکبر کا محرک کیا ہے؟ تکبر آتا کس لیے ہے بندے میں؟ تکبر اس وقت آتا ہے جب بندے کی میں جاگتی ہے،
جب وہ کہتا ہے نا یہ پلازا میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ مارکیٹ میری ہے، جب میں آتی ہے تو تکبر آتا ہے۔ جب میں جمعہ پر بھی عرض کر رہا تھا، اگر بندہ یہ سمجھ لے میں کچھ نہیں، یہ مارکیٹ میری نہیں، میرے رب کی ہے، میرے پاس امانت ہے، اور میں بھی میرا نہیں، میں بھی اپنے رب کا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس لیے تو اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ تجھے کس نے اختیار دیا تھا اپنی جان کو ختم کرنے کا؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں تھا، تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں تھا۔ جب میں آتی ہے نا، میں، پھر تکبر آتا ہے۔ اور توحید اللہ کی قسم جھگڑے کرنے کا نام نہیں ہے۔ توحید اپنے آپ کو اپنے مولا کے سامنے بے بس کر دینے کا نام ہے۔ اس کا کوئی تعلق حالات کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے بے بس کر دیا، وہ تخت پہ بیٹھا ہو تب بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ جھونپڑی میں سو رہا ہو تب بھی اللہ کا بندہ ہے۔ تو تکبر کی اس لیے مذمت کی گئی کہ تکبر میں بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے مقابلے میں لے آتا ہے۔ وہ جو فرمایا نا حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یار دنیا میں دوام متکبرین کو نہیں ملا، عاجزی کرنے والوں کو ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو انکساری کا پیکر بنانے والوں کو ملا ہے۔ تو صحابہ سرکار نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ یہ چاہتا ہے میرے کپڑے، اللہ صاحب جمال ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے، اللہ چاہتا ہے میرے بندے سے جمال نظر آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر تکبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ اب آپ نے دو باتیں فرمائی، اپنے دل میں ہمیں اتارنا چاہیے۔ تو کہا جاتا ہے نا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ رب کی بارگاہ میں محاسبے کے لیے پیش کر دیے جاؤ۔ اپنا محاسبہ کرتے رہو اس سے پہلے کہ تم محاسبے کے لیے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاؤ۔ عرض کیا، صحابہ کرام نے عرض کیا پھر تکبر کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بطر الحق وغمط الناس، دو باتیں فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ انا کی وجہ سے حق کو چھوڑ دینا۔ ایک بندہ یہ سمجھتا ہے بات صحیح ہے میرے مخالف کی، لیکن اگر میں مانوں گا تو میری بات نہیں رہے گی۔ بات صحیح ہے، انا نہیں ماننے دیتی۔ جو بندہ اپنی انا کو حق پہ غالب کر دے، وہ جتنا بھی جھک کے ملتا ہو تکبر کرنے والا ہے۔ اور عاجزی صرف محفلوں میں نہیں ہوتی، صرف امیروں کے ساتھ نہیں ہوتی، اپنے ہم پلہ لوگوں سے نہیں ہوتی۔ جو عاجز ہوتا ہے وہ خلوت میں بھی عاجز ہوتا ہے، وہ غریب سے ملتے ہوئے بھی عاجز ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بطر الحق، زندگی میں جب بندے کے پاس کوئی ایسی بات آئے جو صحیح ہو اور بندہ بے شک اس کے دشمن نے کہی ہو، بے شک اس نے خود اس کے خلاف کوئی بات کہی ہو، تو بندے کو چاہیے کہ اپنی انا کو چھوڑ کر حق کی پیروی کر دے۔ اللہ کی قسم، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر بندہ تھوڑی سی تنقید بھی برداشت کر لیتا ہے نا، بندہ کچھ چار جملے بھی سن لیتا ہے تو فرق نہیں پڑتا۔ جو اللہ کے لیے اپنی عزت کو قربان کر دیتا ہے، میرا خدا اسے دائمی عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں فتوح الغیب میں، عرض کیا گیا مالک تو کہاں ملتا ہے؟ میرے مولا، میرے رب، تو کہاں ملتا ہے؟ فرمایا عند القلوب المنکسرہ لدیہ، وہ دل جو میری وجہ سے ٹوٹ جائے میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات برداشت کر لینا کچھ نہیں ہوتا، یہ جھوٹی عزتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ابو جہل نہیں رہا، ابو لہب نہیں رہا، لیکن بلال کی عظمت کو زمانہ قیامت تک سلام کرتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یزید مٹ گیا، حامان مٹ گیا، قارون مٹ گیا، لیکن حسین کی عظمت کو زمانہ قیامت تک سلام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دنیا دیکھے گی کہ میرے رب نے حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ بطر الحق، فرمایا پہلی بات یہ کہ جب اس کے پاس حق بات آ جاتی ہے تو وہ اپنی انا کو حق کے راستے پر قربان کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں جو حکم ہے وہ حق ہے، حق ہے۔ میں نے کہا تھا میں رجوع کرتا ہوں اس سے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میری بات صحیح نہیں تھی۔ یار کون سا تو پیغمبر ہے کہ تیری بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی؟ کون سی تجھ پہ وحی آتی ہے کہ تیری بات غلط نہیں ہو سکتی؟ تو استدلال پہ قائم ہے، استدلال تو بدلتے رہتے ہیں۔ پائے استدلالیاں چوبی شبت، پائے چوبی سخت بے کم کی بوت، یہ کیا بات ہوئی؟ اور آپ نے فرمایا دوسری بات یہ کہ غمت الناس، اللہ کے بندوں کو حقیر جاننا۔ جو بندہ کسی کو حقیر جانتا ہے، میرے پاک نبی فرماتے ہیں وہ تکبر کرنے والا ہے۔ یہ دنیا ہے، اختلاف مراتب ہے، یہاں پر کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی لینے والا ہے، کوئی دینے والا ہے، لیکن یہ میرا رب ہی جانتا ہے بہتر کون ہے۔ یہ میرا خدا ہی جانتا ہے اس کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، کس حلیے والا مقبول ہے، امیر مقبول ہے یا غریب مقبول ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں، کچھ لوگ ایسے ہیں اگر وہ تمہارے دروازوں پر آئے تم انہیں دھکے دے کے نکال دو، ان کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، بار غبار آلود ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے قسم کھا دے نا، اگر وہ قسم کھا دے آج بارش ہوگی تو خدا بارش برسا دیتا ہے۔ اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ بھائی عید کا پیغام یہ ہے کہ زیب و زینت منع نہیں ہے، لیکن کسی کا حق مار کے نہیں، کسی کو حقیر جان کے نہیں، زیب و زینت کرو لیکن تمہارے دل کی سوئی اپنے مولا کی طرف لگی رہے۔ اور پھر اسلام کہتا ہے صدقہ فطر دے کے آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ جب آؤ نا نماز پڑھنے کے لیے واجب ہے تم پر صدقہ فطر دے کے آؤ۔ اس کا مطلب کیا؟ عید کا پیغام کیا ہے کہ غریبوں کا حق پہلے ادا کرو پھر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے آؤ۔ سامعین محترم، وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں بارہ عرض کر چکا ہوں کہ صدقہ فطر جو ہے اس کو ادا کیجیے، اور مدارس اسلامیہ کو ضرور شامل کیا کیجیے ان چیزوں میں۔ اور جو بندہ یہ صدقہ فطر مسجد میں نہیں لگتا، بھی یاد رہے، مدارس میں لگتا ہے۔ زکوٰۃ، فطرانہ یا کوئی بھی صدقہ واجبہ یہ مسجد میں نہیں لگتے، مدارس میں لگتے ہیں۔ اس مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہے، اس کو کبھی نہ بھولیے، یہ ہماری اپنی مسجد کا مدرسہ ہے۔ اور بالخصوص اس علاقے کے رہنے والے لوگ، ان کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو یاد رکھا کریں۔ اور ویسے بھی خیر کے کاموں میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں کچھ اپنی کمائی میں سے صدقہ نکالا کریں اللہ کے راستے پر۔ سامعین محترم، تو جو عید الفطر ہے یہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہماری خوشیاں اور ہماری مسرتیں اور ہمارے تہوار یہ موسمی نہیں ہیں،
یہ کسی جنگ کی فتح کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو خدا اسے دائمی خوشیاں نصیب کرتا ہے، سبحان اللہ، پھر اس کی عید ہوتی ہے۔ وہ جو مولا علی کا فرمان میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ کل یوم لا یؤس اللہ فیہ فہو یوم عید، کہ بندے جس دن پورا دن تو اپنے رب کی بندگی میں گزار دے، کوئی نافرمانی نہ کرے، وہ دن تیرے لیے عید کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ